وسلم کی شفاعت اول نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے اس قرآن پاک کی آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ میں اپنے ان نیک بندوں کی تعریف بیان کر رہا ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی یعنی دوست ہیں، اور ایسے دوست ہیں جن کی تعریف قرآن میں کی جائے کم درجہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان کے ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ان کی خانقاہوں میں حاضر ہونے کی نسبت میں ہم پہلے اگر گھر ہیں تو گھر سے غسل کر کے باوضو ہو کر دربار اولیاء تک پہنچے، اور اگر وضو ختم ہو جائے تو دربار سے پہلے ہی باہر دربار سے پہلے ہی اپنی ذات کو وضو کے اندر داخل فرما لیں، یعنی وضو کر لیں، اور وضو کر کے دربار شریف کے اندر اپنے قدموں کو لے جائے۔ اور یہ اللہ کے ولی کی نسبت کا وجود ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس ولی کی نسبت خاصہ کے طفیل کہ میرے اپنے بندوں کو میرے پاس تک بھیجو، جو جن کے دلوں کے اندر خشیہ یعنی ڈر ہے اور خوف ہے، اور تیری بارگاہ میں روتے ہیں اور ہمیں یاد کرتے ہیں، اور ہماری نسبتوں کو اپنے زبان مبارک سے احسان و ثواب کر کے فاتحہ پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ، ولی کی دعا یہ ہوتی ہے، یا اللہ ان کے درجات اولیاء کے اندر برکت عطا فرما، اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے حال میں خیر عطا فرما، عافیت اور بھلائی کی زندگی عطا فرما، اور تمام بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، دسترخوان کو وسیع عطا فرما۔ یہ دربار اولیاء کا وجود داخل ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان الفاظوں میں دربار اولیاء کی نسبت میں ہمیں باادب 10 قدم سے دور ہو کر مزار اقدس سے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ احسان و ثواب کریں، اور احسان و ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ کم سے کم 7 مرتبہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد چاروں قل پڑھیں، اور قل اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اور 3 بار تینوں قل پڑھیں۔ ان چاروں قلوں کو پڑھ کر اور الف لام میم کا پہلا رکوع یعنی ہم المفلحون تک پڑھ کر درود پڑھیں 7 مرتبہ، پھر احسان و ثواب کریں۔ یا اللہ اس ولی